خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود اس پر جم جائیے۔ عام طور پر دیکھیے یہ بھی اللاجیکل بات ہے، بظاہر جو ہمارا جو آبزرویشن ہے یا جو ہماری عقل ہے اس کے لحاظ سے یہ بات غیر منطقی لگتی ہے کہ کہا جا رہا ہے نماز کا حکم دیجیے اور خود جم جائیے۔ ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ پہلے خود کرو پھر دوسروں کو، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترتیب الٹ دی، کہا کہ نماز کا پہلے حکم دو، جمو بعد میں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ نہیں لگائیں گے، دین سے نہیں جوڑیں گے، اس قافلہ ہدایت اور رشد سے نہیں جوڑیں گے تو آپ بھی دین پر نہیں رہ پائیں گے۔ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ جب تک گھر والوں کا ساتھ نہیں ہوگا تب تک یہ ناممکن ہے کہ آپ تنہا دین کے محاذ پر ڈٹے رہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو نماز سے نہیں جوڑا تو ناممکن ہے کہ آپ بھی 5 وقت کے نمازی رہ جائیں۔ اگر آپ کے گھر میں روزہ رکھنے کا ماحول نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ آپ رمضان کے پورے روزے رکھ سکیں۔ اگر آپ کے گھر میں زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت پر خاطر خواہ مطالعہ نہیں ہے، اس پر اذعان اور ایقان نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ آپ صدقات و خیرات نکال سکیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا۔ اور اللہ کے رسول ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کے بارے میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون پر، یعنی اپنے گھر میں کسی خاتون پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے 10 سال تک، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی، کبھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا تو کہا کیوں نہیں کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کر ڈالا تو کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا۔ اور آپ کی رحمت اور آپ کی محبت کا اشارہ تو خود قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہوگا؟ تو فرمایا گیا رحمت للعالمین ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، اور اسی رحمت کا مظہر ہے کہ ساری انسانیت اس کی گواہی دے رہی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ جو والہانہ تعلق تھا، جو لگاؤ تھا، آپ مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو بچے دور سے کھیلتے رہتے تو آپ کہتے تھے جو مجھ کو پہلے آ کر چھو لے گا میں اس کو یہی نام دوں گا۔ بچے دوڑتے ہوئے آتے تھے اور آ کر آپ سے چمٹ جاتے تھے، کبھی کبھی آپ سنبھل نہیں پاتے تھے تو نیچے گر جاتے تھے، بچے اس پر بھی آپ سے چمٹ جاتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول مختلف علاقوں کے قاصد آتے ہیں، ذمہ دار لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے، وہ آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو شاید مناسب تاثر نہیں لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحقی میں ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ چاہے جو بھی سوچیں میں اس رحمت کو اپنے دل سے دور نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن حضرت حسین کو کبھی کندھے پر بٹھا لینا، نماز میں گود میں لے لینا، ان کو سینے سے لگا لینا، کسی صحابی کے ہاں ملنے جاتے ہیں تو ان کے بچوں سے جو ہے پیار سے مخاطب ہونا، یہ آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا کہ آپ کو پتہ چلے کسی نے بچے پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ جنت کے پھول سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو، لیکن آپ فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور پھر ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، نماز چھوڑنے پر مارو، اور ان کے بستر الگ کر دو کیونکہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کے جسم میں کچھ تبدیلیاں ہونے لگی ہیں، اب ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ حدیث ویسے تو صحیح مسلم میں ہے اور ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرما تو دیا ہوگا یہ، لیکن آپ نے کتنا ضبط کیا ہوگا اپنے اوپر۔ وہ نبی رحمت للعالمین جس نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے کو گھور کر نہیں دیکھا، کبھی کسی بچے کو ڈانٹا نہیں، جو کہتا ہے بچے جنت کے پھول ہیں، جو بچوں کے لاڈ پیار میں کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی سے خوف نہیں کھاتا، کسی کا یہ نہیں دیکھتا کہ میرا اسٹیٹس اس سے مجروح ہو جائے گا، انہوں نے کہہ دیا کہ بچوں کو مارو۔ تو یہ بہت معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ یعنی دین کے معاملے میں یقیناً بچوں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی دنیا ہے، چند روزہ زندگی ہے۔
اگر ان کا ہم نے دینی مستقبل برباد کر دیا، ان کی آخرت برباد کر دی، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بات تھوڑی سخت ہے، کہ بچوں کا چھوٹی عمر میں مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ بڑے ہوں، دین سے غافل رہیں، بد دین ہو کر مریں، بے دین ہو کر کے مریں، گناہ کر کے مریں، خود بھی جہنم میں جائیں اور والدین کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کی زیر سرپرستی لوگوں سے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، جو امام المسلمین ہے، جو بادشاہ وقت ہے، اس سے پوچھا جائے گا رعیت کے بارے میں۔ والرجل راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور ہر فرد، ہر صاحب خانہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہ، اور ہر عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر کی، اور اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز کہ اس نے اپنی رعیت کے ساتھ کیا کیا۔ تو ایک ترتیب ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اس وقت جیسے ملک کے حالات ہیں، اس وقت جیسے دنیا کے حالات ہیں، ملک میں جیسے تعصب کا ماحول برپا ہے، ایک پوری دانستہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے غافل ہو جائیں، اور جو اکال الامم، جو یہ سنسکرتی ہے ہندوستان کی، اس میں ضم ہو جائیں، اس میں مدغم ہو جائیں، اپنی آئیڈینٹی کو بھلا دیں اور حق سے بیگانے ہو جائیں اور دین اسلام سے پھر جائیں۔ ایسے میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے تعلق سے، اپنے بچوں کے مستقبل کے تعلق سے فکر مند ہوں۔ نہ ہو ایسا، دیکھیے اسپین کے اندر بھی یہی ہوا تھا، وہاں پر مسلمانوں نے جب متعصب حکومت نے پابندی لگائی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، فلاں چیز نہیں کر سکتے، فلاں چیز نہیں کر سکتے، تو وہاں کے مسلمانوں نے سوچا کہ ہم اپنے گھر میں کر لیں گے، ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ لیکن آخر میں تاریخ نے جو فیصلہ سنایا، جس کو آج ہم اور آپ سب جانتے ہیں، وہ یہ کہ اس سرزمین میں جہاں پر 500 سال تک اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا، وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہا، ختم ہو گئے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ اپنی دنیا کے حالات کو دیکھ کر، ملک کے حالات کو، ہم زیادہ فکر مند ہوں اپنے بچوں کے دینی مستقبل کے بارے میں۔ میں نہیں کہا کہ آپ تمام بچوں کو مدرسوں میں داخل کر دیں، تمام بچوں کو دینی تعلیم میں لگا دیں، لیکن بقدر ضرورت تو ان کو دین آنا چاہیے، جو بنیادی عقائد ہیں ان پر تو ان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آخر یہ کب تک چلے گا سلسلہ کہ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثرکم بکم الامم، ایسی خواتین سے شادی کرو جن سے بچے زیادہ پیدا ہونے کی امید ہو، جو چاہنے والی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں میدان حشر میں جب امتیں آئیں گی تو میں کثرت تعداد کی بنیاد پر فخر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میری امت کتنی بڑی ہے۔ آج مسلمان دنیا کی دوسری آبادی ہے، 1.25 ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہے، لیکن میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہم پر فخر کریں گے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر، جن کے بال ہپی کٹ، جن کے لباس کو دیکھ کر شرم آتی ہے، جو نماز میں آئے تو پیچھے ان کے سطر کھلے رہتے ہیں، جن کے منہ میں گٹکے کی بو آ رہی ہے، جو الٹی سیدھی سیلفیاں لے کر ڈال رہے ہیں، جن کے موبائل میں گانے بھرے ہوئے ہیں، گندے ویڈیوز بھرے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کے رسول فخر کریں گے؟ جنہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، میں جب ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، میرے کئی ساتھی تھے نہیں جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، حضور کہتے تھے، نہیں معلوم۔ تو ان کو دیکھ کر میرے دوست اور ساتھیوں، اللہ کے رسول فخر نہیں کریں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی فکر کریں، ان کو دینی تعلیم سے جوڑیں، اپنے اہل خانہ کی فکر کریں، اور جب تک ہمارے گھر کا ماحول نہیں بدلے گا، ہمیں بھی دین میں پختگی اور دین سے مضبوطی، دین میں رسوخ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔